میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر فرد یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اور واقف ہے کہ مسلم امہ بھی اور دنیا کے 8 ارب انسان بھی اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں خوشی کا تجربہ، سکون کا تجربہ، اطمینان کا تجربہ ان کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں چیزیں، ساز و سامان، تعیشات، آسانیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن سکون اور خوشی، اطمینان یہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور معاشرے کی اس وقت صورتحال کیا ہے، ذرا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مشق، ہم چونکہ طبقہ ائمہ کرام اور علماء کرام کا ہے، ایک چھوٹی سی مشق یہ ہے کہ ہمارے پاس مساجد سے تعلق کے اعتبار سے معاشرے کے کئی طبقات بن سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو مساجد میں ہر نماز میں شریک ہوتا ہے، الحمدللہ، اور مساجد سے گہرا تعلق ہے اس کا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کبھی کبھی آتا ہے، ہر نماز میں نہیں ہوتا لیکن اکثر نمازوں میں ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو کبھی بہت ہی کم عید والے دن مسجد آتا ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں ان تینوں طبقات کے ان کی نظر میں سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ جو ہر نماز میں آتا ہے، جو صرف جمعے کو آتا ہے اور جو صرف عید کو آتا ہے، ان کی نظر میں ان کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے ان کی سب سے بڑی الجھنیں کیا ہیں؟ کیا بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ان کی سب سے بڑی پریشانیاں کیا ہیں؟ اور اگر انہیں سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کے ذہن میں کس طرح کے سوالات موجود ہوں گے؟ اس وقت ہماری ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم معاشرے کے جو مسئلے ہیں ان سے واقف ہوں، اور معاشرے کا جو تصور مسئلہ ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ یعنی اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے کہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو وہ جس نوعیت کے مسائل بیان کرے، وہ تمام مسائل کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے، اگر ہم یہ صورتحال دیکھیں تو لوگوں کی بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ بھئی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر لوگوں سے پوچھا جائے، ہم اپنے وطن کے لوگوں سے پوچھیں تو مہنگائی کا مسئلہ لوگوں کے نزدیک ٹاپ 3 مسائل میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علاج معالجہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور علاج تسلی بخش بھی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ان کے نزدیک بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ تر انسان جسمانی طور پر کمزور ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، یہ مسئلہ معاشرے میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر تھکے ہوئے ہیں، نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے؟ مسائل ہیں، یہ عام آدمی کے بہت سے مسائل ہیں۔ عام آدمی کا جو تصور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو مادی نوعیت کے ہیں وہ ان کو تو مسائل سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ ان مسائل کا حل جس چیز میں تلاش کرتے ہیں اس کا نام ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی۔ اگر جیب میں کچھ پیسے اور آ جائیں تو ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خیال عقیدہ بن گیا ہے معاشرے کے زیادہ تر لوگوں میں، یہ ہے خطرناک بات۔ اگر جیب میں اور پیسے ہوتے تو ہمارے مسائل ایسے نہ ہوتے۔ اگر کچھ اور پیسے آ جائیں
تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں، یہ احساس عقیدے کی سطح پر، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں جو دل پہ حکومت کر سکے، جس کی بنیاد پر نیتیں تشکیل پائیں۔ عقیدہ اسے کہتے ہیں جو میرے قلب اور میری خواہشات اور میری تفکرات کو اپنی تحلیل میں رکھے۔ یہ والی بات کہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے وہ ہیں جو پیسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر وہ بہت اس کو تیقن حاصل ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اس کے مسائل کا علاج ہے۔ اسی طرح اس کے جو دوسرے مسائل ہیں جو غیر مادی نوعیت کے مسائل ہیں، اس کا اسے اس نوعیت کا ادراک نہیں ہے۔ یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کو تو محسوس کرتا ہے، حسد بڑھ رہا ہے، اس کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی فکر جوتے کی حفاظت کی ہوتی ہے، بازار میں داخل ہوتے وقت اتنی فکر ایمان کی حفاظت کی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تصور مسئلہ بگڑ گیا ہے۔ ہم مسئلہ کہتے کسے ہیں؟ یہ بگڑ گیا ہے، یہ ہمارے عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے عام آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے مسائل کا حل مسجد یا ممبر یا دینی علم سے نکلے گا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ کمانے سے اس کے مسائل کا حل ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو معاشی طور پہ دشواریاں ہیں، بات ٹھیک ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ معاشی طور پہ دشواریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں معاشی طور پہ مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے، اور یہ ان کا ایک بڑی مشکل میں ہے۔ لوگ بہت سے لوگوں کے لیے گزارا کرنا شریف آدمی کے لیے مشکل ہو گیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا پیٹ نہیں ہوتا، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا دل ہوتا ہے۔ پیٹ کے مسئلے کا علاج کے لیے جو محنت کرنی ہے اور دل کے مسائل کے علاج کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ ایک طرح کی محنت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو یہ جو ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے جن مسائل کی آگہی دی جائے گی اور اس کے حل بتائے جائیں گے وہ فقہی نوعیت کے ہوں گے، میرا ذہن جن مسائل میں پریشان ہے وہ معاشی نوعیت کے ہیں۔ یہ ایک فاصلہ پیدا ہو گیا، یعنی مذہبی علم مجھے فقہی مسائل کے حل میں معاون ہے، میرا جو مسئلہ ہے اور میری بیوی کا جو مسئلہ ہے اور میری اولاد کا جو مسئلہ ہے اور میرے معاشرے کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایک عام آدمی کے ذہن سے اگر ہم بات کریں تو اس کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے۔ اب دو باتیں بلکہ تین باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، دین کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی بات کو بنیادی اہمیت حاصل ہو جائے۔ یہ جو بنیادی بات ہوتی ہے نا، یہ ہر مسئلے کے علاج کی سکت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ اعتقادی ہے، اخلاقی ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ کچھ اور ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حسد بڑھ رہا ہے، یہ دونوں مساوی حیثیت کے مسئلے نہیں ہیں۔ یعنی حسد بڑھنے سے جسمانی عوارض بھی بے پناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام، پہلا کام یہ ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو معاشرے میں وہ طبقہ ہے جس میں پورے معاشرے کا ذہن اور قلب، جن کے قلوب اور جن کے ذہن پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت اور اللہ نے ایک توفیق دی ہے کہ یہ ذہنوں کو اور قلوب کو منور کر سکیں، تو ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عام آدمی کے مسائل کو اس ترتیب سے بیان کر سکیں
جیسے ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ میرا مسئلہ ہے، ان کے سوال کو زبان دے سکیں، ان کے مسئلے کو بیان کر سکیں، ان کی الجھن کو بیان کر سکیں جو ان کے مسائل ہیں۔ یہ لیاقت پیدا کیے بغیر دینی طبقے کی عام آدمی کے ساتھ تعلق کی نوعیت مصنوعی رہے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عام آدمی کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ بیان کر سکے، اس پہ مشورہ لے سکے، یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں سے مراد اہل علم لوگوں کو ان کے مسائل کا بخوبی ادراک ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے پھر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مسئلے کی کون سی نوعیت ہے۔ یہ مادی نوعیت کے مسائل ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن انسانوں کا تصور مسئلہ ٹھیک کیا جائے۔ معاشرہ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو کہ میرا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری جیب میں پیسے کم ہیں، میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی یا میری اولاد یا میرے والدین یا میرے بھائی اور میری بہن مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، میں قابل اعتماد نہیں رہا ہوں، قابل اعتبار نہیں رہا ہوں۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو پہلے مجھے ان کے مسائل کا ایسا علم ہو کہ وہ مان سکیں کہ ہاں یہ آدمی جانتا ہے کہ میرے اصل مسئلے کیا ہیں، میری نگاہ میں میرے مسئلے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا تصور مسئلہ ٹھیک ہو۔ تیسری بات، جب ہم بنیادی بات کا تعلق ان کے ہر مسئلے سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کی نگاہ میں دین معتبر بھی ہوگا اور انہیں یہ معلوم ہوگا کہ واقعتاً اس کے اندر میری عافیت اور میری بھلائی اور میری رہنمائی اور میری ہدایت کا کوئی سامان موجود ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بھائی اگر وضو ٹوٹ جائے، روزہ ٹوٹ جائے، نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس نوعیت کے مسائل کا حل انسان کے پاس ہے، لیکن میرا گزارا نہیں ہوتا اتنے پیسوں میں، اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پا رہا، اس کا حل ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ کس صورت میں تیمم کروں، کس صورت میں یہ کروں، یہ تو مسئلہ ایک الگ ہے نا۔ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ تو فقہی نوعیت کے مسائل کا علم ضروری ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے، لیکن ان کے زندہ مسائل جو ان کی پریشانی بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے کہ میں تو یہاں آتا تو ہوں لیکن میرے مسائل تو اپنی جگہ ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں پرابلم کیا پیدا ہوا ہے؟ پرابلم یہ پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کی مسلم امہ کا ایک بڑا مسئلہ، اس کے نتیجے میں یہ ساری تمہید جس بات کو بیان کرنے کے لیے عرض کی ہے، اس دوئی سمجھتے ہیں، یعنی اس دوئی کا بڑا نتیجہ اور تکلیف دہ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کی نماز کا قبلہ کچھ اور ہے، زندگی کا قبلہ کچھ اور ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مجھے کہیں اور سے ملے گی، نماز کو صحیح سے پڑھنے کی رہنمائی مجھے کہیں اور سے ملے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں وہ بندہ جو مسجد سے وابستہ ہو چکا ہے، اسے مسجد سے وابستہ ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اگر اس کا مزاج تعلق بہتر نہیں ہوا ہے، اگر اس کی نفسیاتی صحت بہتر نہیں ہوئی ہے، اگر بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھنے سے اس کے دل پہ جو ایک حسرت اور ایک تمنا پیدا ہوتی ہے نا، کاش یہ بھی میرے پاس ہوتی، وہ بھی میرے پاس ہوتی، یہ کم نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے
یہ معاشرے میں ذہن سازی کے لیے اس کو ہم ابھی تیار نہیں کر پائے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس وقت ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، تعلق کا بحران بڑھ رہا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اولاد اور والدین کے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ زیادہ جاننا مخمصے کا علاج نہیں بن پایا ہے. مخمصہ کہتے ہیں کنفیوژن کو. کنفیوژن ہمارے اگر بہت ہی اب ہم اپنے نفس کے اندر بڑے مسائل دیکھیں تو ایک مخمصہ ہے جو ذہن اور شعور سے تعلق ہے، کنفیوژن جسے کہتے ہیں، اور ایک قلب میں مروبیت ہے. زیادہ جاننا جو ہے وہ جانتے چلے جا رہے ہیں اور کنفیوژن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم یہ سوال کریں کہ معاشرے کے پاس فروعی باتوں کا علم زیادہ ہے یا بنیادی باتوں کا علم زیادہ ہے، اگر ہم یہ پوچھیں کہ رب کریم ہم سے چاہتا کیا ہے، بالکل دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، ان کو 4 جملوں میں بیان کرو، ان کو 2 جملوں میں بیان کرو، یہ اس کے لیے آسان ہوگا یا فروعی باتیں بیان کرنا آسان ہوگا؟ تو ہمارے معاشرے کی عمومی حالت یہ ہے کہ وہ فرع کے اوپر اس کی توجہ زیادہ ہے، بنیادی بات کی طرف اس کی توجہ کم ہے. مسلم امہ، میں یہ سمجھتا ہوں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب دنیا میں جنگیں دو بدو نہیں لڑی جائیں گی. لیکن یہ عالم کفر میں اس بات پہ اجماع نہیں ہوا تھا، لہذا بہت سے حلقے یہ چاہتے تھے کہ نہیں دو بدو لڑی جائیں. لیکن پچھلے 20 سالوں میں اس پہ تقریباً اجماع ہو چکا ہے عالم کفر کے اندر کہ اب یہ جنگ ایسے نہیں لڑی جائے گی. ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں، مسلم امہ ایک ایسے حملے کی زد میں ہے جو نیوکلیئر وار سے زیادہ خطرناک ہے. نیوکلیئر وار جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے جسموں کو تباہ کرتی ہے، ہمیں فنا کر دیتی ہے، ہمارے جسم کو ہٹ کرتی ہے. لیکن ہم نے اپنے قلب اور اپنے ذہن گروی رکھ دی ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میری پہلی جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے، ہمارا اس وقت بہت آپ میں سے واقف ہیں الحاد کی جو لہر ہے، آپ واقف ہیں اس بات سے؟ لیکن میں ایک تھوڑا سا پیچھے ذرا جاتا ہوں اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے نا اگر ہم کسی بچے کو یا کسی بھی انسان کو سختی کر کے کچھ اس کو غلط کام سے روک بھی رہے تھے تو وہ ہماری سختی کو قبول کر لیتا تھا. بلکہ اگر میں یہ کہوں گا کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک جو عہد تھا اس کو اگر ایک جملے میں بیان کروں، وہ جملہ یہ ہے، بڑا صحیح ہے. ہمارے جو بڑے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ خلاصہ ہے اس عہد کا. اس کو میں کہتا ہوں تعظیم کا عہد. تو ایک عورت ہے وہ 20 سال سے کسی آدمی کے نکاح میں ہے، وہ آدمی اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، بد کلامی بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اس کو اس کا حق بھی نہیں دیتا، اس کی عزت بھی نہیں کرتا. لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میرا شوہر ہے، بس صحیح ہے، میں مطلب ٹھیک ہے. یہ ساری صورتحال اس کے نفس، اس کی سائیکالوجی کے اوپر برے اثرات ضرور پیدا کرتی ہے. لیکن پھر بھی وہ عورت چلتی رہتی ہے. ایک طالب علم ہے، اس کے استاد اس کو دھنائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، مرغا بناتے ہیں، کبھی اونٹ بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، کبھی ڈمبا بناتے ہیں. وہ اپنی قربانی پیش کرتا رہتا ہے. ایک لڑکا ہے، اس کا باپ اس کو مارتا ہے. یہ وہ 50 سال پہلے تک کا ہے بتا رہا ہے. اس کے دوست اس سے کہتے ہیں یار تمہارا باپ بڑا ظالم ہے، تمہیں مارتا ہے، یار ہمارے سامنے تمہارے اتنا مارا اس نے تمہارے باپ نے. تو یہ لڑکا جواب دیتا تو کیا ہوا، میرا باپ ہے نا، کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہے، اگر میرے باپ نے مجھ پہ مار دیا تو کیا ہوا، ان کا آپ ہے.
صحیح ہے، وہ آخر میرے باپ ہے نا، کیا وہ میری بڑائی کے لیے مارا ہوگا؟ صحیح ہے، وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا، وہ اس کے اخلاص پہ شبہ نہیں کرتا، وہ اس سے بدگمان نہیں ہوتا، وہ اس سے پٹنے کا، وہ اس کو مارنے کا استحقاق اسے دیے رہتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس کی نفسیات پر کچھ برا اثر ضرور ڈالتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کولیپس نہیں ہوتا۔ کولیپس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، وہ سروائیو کر لیتا۔ یہ جو عہد ہے نا جس میں ہم کھڑے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انکار کا عہد۔ ہم تعظیم کے عہد سے نکل کر انکار کے عہد میں داخل ہوئے ہیں، اور اس میں پرابلم یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے جو زیادتی ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی، وہ بالکل غلط ہو رہی تھی اور نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا پرسپشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے، زیادتی کرنے والے نے اگر زیادتی کر لی تو کیا ہوا، وہ میرے بڑے نے کہہ دیا نا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو حق کی قبولیت کے لیے صرف اتنا حوالہ کافی تھا کہ یہ میرے بڑوں نے کہا ہے، یہ میرے بڑے نے کہا ہے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ قبولیت حق کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ یہ میرے بڑے نے کہا ہے، میں نے بڑوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے بڑوں نے کہا ہے۔ یہ عہد تمام ہو رہا ہے، ہم عہد جدید میں داخل ہوئے ہیں۔ عہد جدید کی اپنی ایک فضا ہے، اس میں انکار کرنے کا حق استعمال کرنے کی ایک ضد سی ہے۔ یہ جدید آدمی کی نفسیاتی بناوٹ ہے، یعنی انکار کا حق جو مجھے حاصل ہے اس کو استعمال کرنے کی ایک ضد سی ہے۔ یہ جدید آدمی کی نفسیاتی بناوٹ ہے۔ بڑا ایلڈرز آر آلویز رائٹ، بڑے نے کہا ہے نا، استاد نے کہا ہے ٹھیک کہا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا۔ لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اب اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ میں زیادتی کی طرفداری نہیں کرتا، زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، لیکن اس کو وہ بہت زیادہ محسوس کرے گا۔ تو اب اس عہد کے مسائل کیا کیا ہو گئے، ہم عہد کی ذرا ہم بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، مادی نوعیت کا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کا علاج زیادہ پیسے مل جانے سے ہے۔ اس خیال کو اعتقادی سطح، اعتقادی درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ کام تو کس سے بنتے ہیں، یعنی دیکھیے، ہم جب زبان سے کہتے ہیں نا اللہ کافی، اللہ شافی، هو الشافی، هو الکافی، اس وقت لوگوں کی نفسیاتی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ کافی ہے، وہ کے اندر ان کے ذہن میں کیا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ کام تو کسی اور چیز سے بنتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے نے کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان سوالوں کو سمجھنا ہوگا، ان کے ذہن میں سوالات کیا ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ان کے ذہنی مسائل کیا ہیں۔ اس کا برا نہیں ماننا ہوگا، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی دشواریاں کیا ہیں، ان کی الجھنیں کیا ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو اس طرح سے بیان کرنا ہوگا کہ اس کے اندر استہزاء شامل نہ ہو، اس کے اندر تعصب شامل نہ ہو۔ ٹالرنس فار اگنورینس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، ٹالرنس فار اگنورینٹ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یعنی ایک کنفیوزڈ انسان اور نادان انسان کو سمجھنے کا تحمل، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور اس کے مسئلے کو اپنی زبان سے اس طرح بیان کرنا ہوگا کہ اسے لگے کہ یہ اس کا مسئلہ ہم نے سمجھا کیا اور بیان بھی کیا ہے، اور اس کی تکلیف کو محسوس بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی استہزاء یا کامنٹنگ نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کے اوپر ہم علمی فکری بات کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، ہماری زندگی کے بڑے مسائل کا تعلق مادی نوعیت کے مسائل سے نہیں ہے،
تو کچھ اور مسائل ہیں ہمارے، یہ بات ہم ڈسکس کر سکیں. اسی طرح ہم سوالات کے لیے مطلب سوالات کو ہم جگہ دے سکیں. ہمارے مجالس میں سامعین اپنا مسئلہ یا اپنا سوال ہمیں بیان کر سکیں. وہ ابھی اگر آپ کے پاس ایک آدمی صرف فقہی نوعیت کے مسائل لے کر آیا لیکن اپنے ذہنی مسائل لے کے نہیں آیا، اپنی زندگی کے عملی مسائل لے کے نہیں آیا، تو تربیت نہیں ہو پائے گی، مربی نہیں بن پائیں گے. تو یہ استعداد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ بنیادی بات ہماری چاہے 2 منٹ کی گفتگو ہو، یعنی چاہے وہ 2 منٹ کی دینی تعلیم ہو یا 20 سال کی دینی تعلیم ہو، اس کا سب سے بڑا مقصود مزاج دین پیدا کرنا ہونا چاہیے. اس کا سب سے بڑا مقصود یقین کو مستحکم کرنا ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ بہت اہم بات ہے، مطلب اگر ہم اس کو مقصود بنائیں گے، مثال کے طور پر انسان اپنی نیتوں کا جائزہ لے، انسان اپنی یعنی اس کے اندر ایک فکر آخرت بیدار ہو، یہ ایک مستقل نوعیت کا پروجیکٹ ہے اور یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا اس مسئلے پر اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ضرور کیجیے گا. اور یعنی اگر ہم کوئی بھی بات بیان کر رہے ہیں، بنیادی بات، اس کو بنیادی بات سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ بنیادی بات کیا ہے. بنیادی ہمیں یعنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی آیا اور اس نے سوال کیا کہ بھئی مجھے کوئی ایک بات بتا دیجیے، میں اس ایک بات کو تھام لوں، پکڑ لوں اور میں کامیاب ہو جاؤں. اس مفہوم کا سوال. اور ایسے کئی واقعات ہیں. اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو پکڑ لیں، کسی کو کوئی نصیحت، یعنی سوال ایک ہی نوعیت کا ہے، جواب مختلف نوعیت کے ہیں. میں نے ایک دفعہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بیان میں اس کے اوپر گفتگو سنی، مجھے بہت فائدہ ہوا. اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پکڑ کر بنیاد کی طرف، یعنی دین کی جو بنیادی غایت ہے، دین کا جو بنیادی مزاج ہے، وہاں تک اس کو کھینچ کے لانا ہے. یہ ایک عمومی گول ہے. اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو کیجیے گا. اور بہرحال اس وقت بہت یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں. لوگوں کا جو ذہن ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ توقع، سب سے زیادہ یعنی تمہیں اپنے قوی ہونے کا احساس کس بنیاد پر ہے، اور وہ اس کا ٹھیک جواب نہ دے سکے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. ہمیں قوی ہونے کا احساس کس بنیاد پر ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ تو اس وقت تو الحاد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، انکار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ابو جہل جو ہے وہ شعوری انکاری تھا. اسے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے توقعات کیا ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس نے انہیں مسترد کیا تھا. اگر وہ ابھی زندہ ہوتا اور مسلمانوں کے حالات دیکھتا تو وہ سوچتا کہ مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ چیز مانگی تھی. میری بات سمجھ آ رہی، جس کے لیے ہم نے اتنی لڑائیاں کی. تو اس وقت جو بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگی، ہم کچھ موضوعات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہونے چاہیے. اس میں ایک موضوع ہے نفس کا موضوع. اگر میں موضوعات کا ایک اسپیکٹرم
یا موضوعات کی ایک رینج بیان کروں تو ایک سرے پر ایک موضوع جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ نفس ہے، اور دوسرے سرے پہ جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ نظام ہے۔ ہمیں اس وقت ایک ایسے نیریٹو کی ضرورت ہے جو نفس اور نظام دونوں کا احاطہ کر سکے، کسی ایک کو بھی نظر انداز کیے بغیر۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ نفس کا وہ تزکیہ جو نظام کا اسیر نہ بنائے، نظام کا وہ تذکرہ جو نفس سے غافل نہ کرے۔ ہم اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کے، یعنی جس نظام کی ہمیں علمی، عملی اور وجودی تردید کرنی تھی، اس وقت مسلمانوں نے اس نظام کی تحسین لکھ کے ڈگریاں جمع کی، اور پھر اس کے اسیر بھی ہیں، اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ یہ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے ہمارے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مایوسی آپ کو کیا لگتا ہے، بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے نفسیاتی مسائل کا علاج یقین میں، یقین سے زیادہ پاورفل اینٹی ڈپریسنٹ ایجاد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا ادراک غیر مسلم کو نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسلم کو بھی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یقین سے زیادہ بڑا اینٹی ڈپریسنٹ ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ احزاب کے اندر تو ہم سنتے ہیں کہ اتنے صحابہ اور ان کی بیویاں ڈپریشن کا شکار ہو گئے، شعبہ ابی طالب میں اتنی بڑی تعداد میں ڈپریشن پیدا ہو گیا۔ بیویوں نے جنگ موتا کے موقع پہ طلاق کہا کہ بھائی ہمیں طلاق دو، تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کس چکر میں ہو، ہمیں تو فری کرو۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ میں خیر یہ اب اس وقت عہد حاضر کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انکار بالعمل اور انکار بالوجود کی طرف لاشعوری طور پر بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں قولی انکار پتا ہے اور وہ ہم نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم انکار کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے ذہن، ہماری سائیکی پوری طور پر اس کی گرفت میں ہے۔ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں، اور ہمارے اپنے نفس کی صورتحال، یعنی جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حسد بڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ بڑا ہے، یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ مسئلہ بڑا ہے، اور یہ دونوں کتنی الگ نوعیت کے مسائل ہیں، لیکن حسد سے پناہ مانگنے کی فکر اور دعا اور مذاکرہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، اور مہنگائی سے ناراض رہنے اور مہنگائی پہ تبصرہ کرنے اور مہنگائی سے بچنے اور مہنگائی سے نکلنے کے اقدامات کی فکر ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے۔ ابھی مہنگائی بھی کیا ہے نا، ذرا سا ایک چیز دیکھتے ہیں، ذرا سا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال ایسے ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے، بلکہ یعنی قرآن کریم کی ایک تفسیر قرآن خود ہے، قرآن کریم کی ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، قرآن کریم کی ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور یہ الدین النصیحہ ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں کسی مشکل میں ہوں، مالی طور پر پریشان ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، سمجھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے سوچا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک پرانا سا پیالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے آؤ، وہ اپنا پرانا پیالہ لے کر آئے۔ اب ایک ایسے آدمی کے پاس جو ویسے ہی مخلوق الحال ہے اور پرانا سا پیالہ ہو، اور وہ پرانا سا پیالہ بھی کئی قسم کے کام کرتا ہوگا نا، اس میں کھاتے بھی ہوں گے، اگر اس کی
ہی متاع کائنات، ایک ہی مطلب اس کی ٹوٹل پونجی ایک ہی پیالہ ہے، تو اس میں وضو بھی ہو سکتا ہے کرتا ہو، غسل میں بھی مدد لیتا ہو، نہانے میں بھی اس سے کوئی ہیلپ ملتی ہو، کھانے کا کام بھی کرتا ہو، پینے کا کام بھی کرتا ہو، اس سے کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ پیالہ جو ہے اس پیالے کو کون خریدے گا؟ اگر پرانے سے پیالے کو غریب آدمی کے پاس ایک پرانا سا پیالہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کی کیا قیمت ہوگی؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھتے ہوئے اس کی ایک قیمت لگائی کہ اچھا میں اس کو ایک درخت میں خریدوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس کو اس سے بھی بڑھ کر خریدے گا؟ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو 2 درہم میں خریدوں۔ حالانکہ اس پیالے کی مارکیٹ ویلیو 2 درہم نہیں ہوگی، غالباً 1 درہم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غریب آدمی کا پرانا سا پیالہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہاں غور کرنے کے کئی پہلو ہیں۔ پھر وہ 2 درہم میں انہوں نے خریدا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کچھ پیسوں سے اپنے گھر کی فوری ضرورت اور کھانے پینے کا انتظام کر لو، اور کچھ پیسوں سے کوئی اوزار وغیرہ لے کر کچھ کام شروع کرو اور اپنا بسم اللہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ہدایت کی، اور وہ گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا اور اس کے معاملات اور حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اس پورے واقعے میں غور کرنے کی کئی بات ہے۔ ایک آدمی جس کا بنیادی مسئلہ معاشی ہے، اس کو ایک سلوشن دیا گیا ہے، ایک علاج دیا گیا ہے، اور اس کو انسانوں کا محتاج نہیں بنایا گیا۔ دوسری بات، اگر انسان کی یہ صورتحال ہو کہ اس کے اتنے فائنینشیل یا اکنامک ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں، تو معاشی بحران سے نکلنے کا ایک اصول اس کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ تم اپنی ضروریات کو ایک دفعہ پھر دیکھو اور ان میں اور تخفیف کر لو۔ پیالہ بھی تمہاری بنیادی ضرورت نہیں ہے، پیالہ تمہاری ایک انتظامی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی بغیر پیالے کے پانی پیا ہے؟ ہاتھ سے، چلو سے، کبھی زندگی میں الحمدللہ پیا ہے کہ ہاتھ سے پانی پیا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالہ ایک انتظامی ضرورت ہے، ہماری ضرورت پانی ہے، اور ہم بغیر پیالے کے پی سکتے ہیں، تو پیالہ اضافی ہے۔ اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ ابھی تو ہم ضرورتوں کے اسیر نہیں ہیں، ابھی تو ضرورتوں سے آگے، ابھی تو ہم تعیشات، آسائشوں کے عادی ہیں۔ یعنی ہمارے وطن میں اس وقت ڈائپرز بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ اپریل میں جس کا استعمال چند گھنٹوں کا ہے اور جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ کیا کام کیا جائے گا، وہ بھی باہر سے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو آپ نکال لیجیے۔ اور دوسری بات، وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، اس کو دے دیا، اور صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم احسان کا معاملہ اختیار کرو۔ الدین النصیحہ، احسان کا معاملہ اختیار کرو، اس کو تم بڑھ کر خریدو۔ مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے علم میں یہ ہو کہ میرا پڑوسی اپنی موٹر سائیکل جس کی قیمت مارکیٹ میں 30,000 ہے، اور کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں، فوری ضرورت کے لیے وہ موٹر سائیکل جس کی مارکیٹ میں 30,000 روپے کی ویلیو بن رہی ہے اس وقت، اس کو بہت مجبوری میں اسے 25,000 روپے چاہیے اور وہ بیچ رہا ہے، ہم کیا چاہیں گے؟ ہم کیا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے 25 میں میں خرید لوں، اور بھی پیسے دے رہے ہیں، یا ہم کہیں گے بھائی اس کو اور مجبور کریں گے، تو 25 میں بھی نہیں، 22 میں بیچ دے، 20 میں بیچ دے، 24 میں بیچ دے۔ اور اگر اس نے 24 میں کسی اور کو بیچ دی اور ہمیں نہیں بتایا تو ہم ناراض ہوں گے کہ تمہاری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا استحقاق میرا تھا، اس لیے کہ میں تمہارا پڑوسی اور دوست ہوں، تم نے ایک اجنبی کو اپنی مجبوری سے فائدہ کیسے اٹھانے دیا؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی موٹر سائیکل تمہاری ضرورت ہے، تمہیں جانا ہوتا ہے، تمہارے کچھ کام ہوتے ہیں، تو تمہیں 25,000 کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں یہ 25,000 روپے قرض دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے قرض دیتا ہوں،
اور تم ان پیسوں کو لے کے اپنا کام چلا لو، اور جب تمہارے ساتھ معاملہ بہتر ہو جائے تو مجھے لوٹا دینا۔ یہ جو ہمارے پاس 25,000 اگر موجود ہیں، ان 25,000 کا اچھا استعمال کیا ہے، یہ مذہبی فہم نہیں سکھا رہا، یہ مارکیٹ سکھا رہی ہے۔ میرے پاس 25,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، پڑوسی کو مجبوری میں اپنی موٹر سائیکل بیچنی ہے، 30,000 کی موٹر سائیکل 25 میں بیچنا چاہتا ہے، میں اس کو فائدہ اٹھا کے میں لے لوں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی تم مشکل میں ہو، اگر بیچنی ہے تو 30 میں بیچو، اور میں تم سے 30 میں خریدوں گا، 25 میں نہیں 30 میں خریدوں گا، بلکہ 32 میں خریدوں گا، کیونکہ تم میرے دوست ہو، پڑوسی ہو، اور تمہاری مشکل کا مجھے علم ہے۔ دین ہماری سائیکک کنڈیشنز کا ڈیفائنر نہیں بن پایا، ہمارے معاملات کا، یعنی وہ ہمارے لیے کانٹینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کانٹینٹ بھرا ہوا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم، یہ چھوٹا پرابلم نہیں ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کروں کہ ایک دفعہ الدین النصیحہ کا علم صحابہ کرام کو ہوا، تو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہیں کوئی اونٹ چاہیے تھا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا جاؤ ایک اچھا سا اونٹ لے کر آؤ۔ وہ گیا اور اس نے اونٹ تلاش کیے، اور ایک اچھا سا اونٹ کسی کو راضی کیا، اور 300 درہم میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 300 مجھے مل جائے تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ لے کر آیا، اندر صحابی کو بتایا کہ بھائی ایک آدمی فروخت کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ بھی اچھا ہے اور پیسے بہت اچھے مل رہے ہیں، اور یہ 300 میں دے گا۔ وہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ تو واقعی بہت ہی زیادہ اچھا اونٹ ہے، اور انہیں معلوم ہوا کہ 300 درہم تو بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے اس شرط پہ خریدیں گے کہ تم اس کے پیسے بڑھاؤ۔ وہ حیران ہوا، ان سے لگا کہ شاید خریدنا نہیں چاہتے، ایسی مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارے اونٹ تو بہت اچھا ہے، تم اتنے کم میں کیوں بیچ رہے ہو، تم اس کے اچھے پیسے دو۔ تو اس نے 400 کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں تھوڑا اور بڑھاؤ، اس نے 500 کر دیا۔ انہوں نے کہا تھوڑا اور بڑھاؤ، اس نے 600 کر دیا۔ 800 درہم میں اس سے اونٹ خریدا۔ یہ مزاج کون سا علم انسان کے اندر احسان کا رویہ پیدا کرتا ہے؟ وہ علم جو ہمارے اندر احسان کا رویہ پیدا کرتا ہے، مادی اسباب سے ایک کہہ لیجئے کہ مادی اسباب کو ثانوی جاننے کا شعور عطا کرتا ہے، وہ علم ہمارے پاس معلومات کی سطح پر پہنچا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مزاج دین اور فہم دین ایک چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا سب سے بڑا مقصود یہ ہو کہ مزاج دین پیدا ہو، اور مزاج دین اس وقت پیدا ہوگا جب ہم بنیادی بات پر تدبر، مکالمہ، اس کی فضا پیدا کریں گے، ان کے ذہن سے اپنے علم کو دیکھنا شروع کریں گے، ان کے مسئلے میں کھڑے ہو کر اپنے علم سے اس مسئلے کا علاج اور سلوشن دینے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ان کا جو مسئلہ ہے، تو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، نفسیاتی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے۔ تو اگر کہیں یعنی یہ اب ایک سوال ہے، کیا معاشرے کو میں بلکہ ایک اور سوال اگر یہ کروں، کیا اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت پر خود سے کچھ کام کر سکے؟ اپنی نفسیاتی صحت کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے، یا اپنے آپ کو خوش رکھنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے یا دوسروں کی ذمہ داری ہے؟ وہ علم کون سا ہے جو یہ لیاقت انسانوں میں پیدا کرتا ہے؟ تو بہت بڑا بحران ہے، تعلق کا بحران ہے، نفسیاتی امراض ہیں، جسمانی عوارض ہیں۔ ایک بہت بڑا تقاضا دین کا ہم سے تھا، ہے بلکہ طیب غذا،
طیب غذا اتنا بڑا تقاضا ہے، جہاں بھی قرآن میں غذا کا ذکر آیا ہے وہاں حلال کا ذکر آیا ہے، وہاں طیب کا ذکر آیا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں طیب کا ذکر آیا ہے اور حلال کا ذکر نہیں آیا، بلکہ قرآن کی بعض آیتیں تو ایسے مقامات ہیں اس کو کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، ان دونوں کو ملا کے اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں، ہرگز بھی انسان نے ہمیں فالو نہیں کیا۔ اب انسان چونکے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو کیا ہے۔ اگلی آیت فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر وہ ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھیے، پھر آگے تو وہ پوری فوڈ سائیکل بیان ہو رہی ہے، لیکن ہماری جو اصل میں ہم لذت کی خاطر کھاتے ہیں، آسانی اور تعیش کے دلدادہ ہیں، یہ ہمارے بڑے پرابلمس ہیں، اور اس میں جو مطلب کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو بڑے مسائل ہیں جس میں الحاد بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جیسے مثال کے طور پر، جیسے میں نے یہ بات آپ سے عرض کی کہ عام آدمی کا اگر یہ فہم پیدا ہو جائے نا کہ میرے فقہی مسائل کا علاج تو ان کے پاس ہے، لیکن میری زندگی کے مسائل کا علاج ان کے پاس نہیں، تو پھر وہ کہیں اور سے ان کا علاج ڈھونڈتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات روکنا چاہوں گا، کافی میں نے مختلف نوعیت کی مختلف باتیں چھیڑی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ذرا سا اس پہ سوال اور کوئی سوچ بچار ہو تو آپ برائے کرم کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے، بتائیے کوئی۔ جی فرمائیے۔ ایک مسئلہ اس وقت بنیادی ہے کہ جو دیندار طبقہ یعنی جو علم والا طبقہ ہے اور جو عام آدمی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معلومات اور سوال جواب اور کچھ اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی جو عام آدمی ہے وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ وہی سمجھتا ہے کہ میرا تو مسئلہ اور ہے اور مولوی صاحب کے پاس حل ہی نہیں ہے، تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ یعنی جمعے میں جیسے میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو جب اذان ہو جائے گی دوسری، اور جب میں خطبے کے لیے عربی خطبے کے لیے جس کی اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اس میں وہ بیٹھا جائے گا یا وہ نماز سے اٹھنا ہے۔ اس سے پہلے وہ آ کر کچھ سمجھے سوچے سنیں، اس کے لیے کیا آپ کی تجاویز ہوگی کہ کیا کیا جائے، کیسے لوگوں کے ساتھ نشست رکھی جائے، بیٹھا جائے، اس میں بات چیت کی جائے، کیونکہ جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں تو دونوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ وہی رہیں گی، اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ مسجد کو تعلیم و تربیہ کا مرکز بننا ہوگا معاشرے کے اندر، اور اس میں جو امام کا جو ایک روب داب ہے، یعنی لوگ اصل میں تھوڑے سے گھبراتے بھی ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نے ایک مقام عطا کیا ہے، امام جتنا بھی منکسر المزاج ہو، لوگوں کے ذہن پہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ امام ہے، اور اس سے ایک تھوڑا سا ایک جھجک ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سلام میں پہل، لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں سے اپنا تعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہن یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کے مسائل کو بالکل چن کے ان کے جو زندہ مسائل ہیں ان کے لیے دعا کرنا، اپنے موضوعات اس طرح فریم کرنا کہ ان کو لگے کہ یہاں پر یعنی جو میرا یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ جو تعلیم اور جو یہاں سے ہم انہیں بیان کر رہے ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان میں ایک فاصلہ سا محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہاں سے فقہی مسائل بیان ہو رہے ہیں یا یہاں سے ماہ رجب کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہو رہی ہے، اشراق کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، لیکن میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں جاب لیس ہوں، یا میرا تو گزارا نہیں ہو رہا، یا میرے تو کچھ اور پرابلم ہے، یا میری والدہ کو کوئی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے، یا میرے مکان کا کرایہ کیسے دوں، اس کے مسائل کسی اور نوعیت کے۔ تو وہ جو اب جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نفس کو موضوع جب ہم بنائیں گے، ضرورت اور خواہش کو جب ہم موضوع بنائیں گے تو یہ مسائل کے حل میں مدد ملے گی، اور یہ دین کے بنیادی تقاضے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں ان کے مسائل کا ادراک ہو، پہلی بات، ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے مسائل کا انہیں ادراک ہے. پھر ہمارے جو یعنی اس نوعیت کی نشستوں کا بڑا تواتر سے اہتمام ہو، اور نشستوں کے عنوانات ایسے ہوں جو عام آدمی کے لیے ریلیٹیبل ہیں کہ بھئی یہ تو میرے مسئلے کی بات ہے. تو مطلب رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے اور موضوعات، تو جو لوگوں کو لگے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، اور لیکن ان کے ذریعے ہم وہ بنیادی بات تک ان کو لے کر آئیں. اور جیسے ہم سلام میں پہل کریں، ہم صرف نماز کے امام ہیں یا مسلمانوں کے امام ہیں، یہ فیصلہ ہمارا مزاج اور ہمارا شعور اور ہمارا رویہ یہ سب تعین کر دیتا ہے. میں مربی بھی ہوں اور امام بھی ہوں، یا میں صرف امام ہوں اور مربی نہیں ہوں. یہ تو پھر یہ فکر کہ بھئی یہ ہمیں ہونی چاہیے. جی فرمائیے. آپ نے وہ علم جو دین کو ہماری زندگی کا ڈیفائنر بنا دے، ہمارے پاس معلومات کی شکل میں پہنچائے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور مستقبل کے لیے مدارس میں کیا حکمت عملی ہو کہ علم جو ہے معلومات کی سطح پر منتقل. اصل میں جو بہت اہم بات ہے نا کہ دین اس کی سماعی میں تو داخل ہوا ہے، اس کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں بن سکا ہے. مشاہدہ کیسے بنتا ہے؟ کسی شاکر کی صحبت سے شکر کا مشاہدہ بنتا ہے، اور شکر پر گفتگو سننے سے شکر کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. تقویٰ پہ گفتگو دیکھیے، اگر میں اس کی ایک مثال اکثر دیکھتا ہوں، اگر مجھے نزلہ ہے اور آپ پورا دن میرے ساتھ گزاریں تو غالب امکان ہے کہ شام تک، یا اس کے امکانات بہت ہیں کہ اگر 2 دن آپ میرے ساتھ رہیں اور مجھے بہت شدید نزلہ ہے اور آپ مجھ سے بڑی، ہم لوگ ساتھ پورا دن گزارتے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ 2 دن میں آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا. تو جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے، اسی طرح صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو، اگر میں خود اس کا حامل نہیں ہوں، تو پھر اس پہ گفتگو کرنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے. تقویٰ پہ بات کرنے کی لیاقت، ایمان پہ بات کرنے کی لیاقت، شکر پہ بات کرنے کی لیاقت، یہ عام ہوتی جا رہی ہے. لیکن شاکر کی صحبت جو معیت ہے یا صحبت ہے، تعلق ہے، تعلق سے وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان کے اپنے بھی، یعنی کسی شاگرد کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کو محسوس کرنے سے روک سکے جو تعلق کی برکت سے اس کے وجود میں خود بخود منتقل ہو رہی ہے. وہ اس کو روک نہیں سکتا. معیت اور تعلق کی یہ خوبصورتی ہے. تو وہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ اس وقت بنے گا جب یعنی یہ چیز ہوگی، اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعظیم کے عہد سے نکل کے انکار کے عہد میں داخل ہوئے ہیں. تو پہلے 40 سال پہلے لوگوں کے لیے کسی بات کو قبول کرنا اس لیے کافی تھا کہ میرے بڑے نے کہا ہے، لیکن اب ایک انکار کا عہد ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نہ مانوں. میں کیوں مانوں؟ میں ان کی کیوں مانوں؟ یہ کیسے پتا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ جو رویہ، ذہنی رویہ پیدا ہوا ہے، یہ 40 سال 20 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اب اس کا برا نہ مانا جائے، بلکہ اپنی بات کے اوپر جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے یا کاؤنٹر نیریٹو ہے، یا اس کی تردید میں جو استدلال ممکن ہے، اس استدلال کا ادراک ضروری ہے. اس استدلال سے متعصب ہوئے بغیر، اس استدلال پر استہزاء کیے بغیر، اور ہم اس کو سمجھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک آدمی ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے. جیسے میں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ابھی پچھلے دنوں کہ بھئی یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ مردوں میں ہی آئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا. یہ سوال میرے پاس آپ تصور نہیں کر سکتے. بلوچستان میں ایک علاقہ ہے خزدار کے پاس ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں ایک بچی جو 16 برس کی ہے، اس نے یہ سوال بھیجا اپنے استاد کو. ان کے استاد صاحب نے مجھے بھیجا. وہ اپنی براوی زبان میں بھیجا تھا.
تو انہوں نے پہلے تو اپنی زبان میں مجھے وہ سوال بھیجا کہ بچی کا یہ سوال ہے، پھر انہوں نے خیال آیا کہ میں وہ بچی کا سوال بھی آڈیو میسج بھیج دوں، تو انہوں نے مجھے بھیجا، تو 27 سیکنڈ کے میسج میں 20 الفاظ انگریزی کے تھے. تو میں براگی زبان تو نہیں سمجھا، لیکن اس میں جو انگریزی کی ملاوٹ تھی اس کی وجہ سے میں اس بچی کا مدعا سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال ہے اس کے ذہن میں. یہ جو سوال پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی تصور ہمارے معاشرے میں تو 10 سال 15 سال پہلے بھی نہیں تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ بھائی اب جو مغرب کے اندر جو بڑا پرابلم پیدا ہوا ہے نا، اب جو جنس کے حوالے سے جو مسائل ان کے پیدا ہوئے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے، دیکھیے انسانوں کے جبر تو بہت بعد کی بات ہے کہ اب انہیں قبول نہیں ہے، اور میں انسانوں کا جبر ویسے بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، انسانوں کو جبر نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پر، لیکن وہ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں تقدیر کے جبر کو بھی وہ قبول نہیں کر پاتے. تو اگر کسی عورت کو یا لڑکی کو اللہ نے لڑکی بنایا ہے تو وہ اس بات کو کہتی یہ لڑکا ہے، وہ کہتی بھائی یہ کیا میری مجبوری ہے کہ میں مطلب لڑکی بن کر زندگی گزاروں؟ میں نہیں مانتی کہ میں لڑکی ہوں، میرا گمان ہے کہ میں لڑکا ہوں. تو لہذا وہ اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتی ہے یا کرتا ہے کہ اپنی جنس کے تعین کا حق مجھے حاصل ہے، میری جسمانی اور حیاتیاتی ساخت میرے جنس کا تعین کر کے مجھے اپنے انتخاب جنس کے حق سے محروم کر دیں. اب آپ سوچیں کہ عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی، لیکن وہ اس جگہ کھڑا ہے. اور میں چونکہ میرے سفر ہوتے ہیں، میں پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں، تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا، اور پہلی بات تو یہ کہ اس کو مائنڈ نہیں کریں، اس کا برا نہیں مانیں، اس کے سوال کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے مسئلے کو پورے طور پر سمجھیں، اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ تمہارے مسئلے کے اندر کیا کھوکھلا پن ہے. وہ دلیل کی بنیاد پر بیان کیا جائے کہ اگر اس بات کو ہم نے قبول کر لیا تو اس سے کیا بحر و بر میں فساد پیدا ہوگا اور دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے گی، یہ زلزلہ آ جائے گا انسانوں کے اندر. یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ بات اس کو اور وہ سمجھے گا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے حق میں دعا کریں. لیکن ابھی جیسے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ دین جو ہے، تو اصل میں اس وقت ایک چیلنج یہ ہے، دیکھیں پہلے آپ اپنی بات مطلب ایک تحکم کے لہجے میں بھی کر رہے تھے تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں تھی. اب آپ کو بہت سوچنا ہے کہ آپ کا لہجہ کیا ہے اور آپ کے متن میں استدلال کتنا قوی ہے، یعنی ایموشنلی اپیلنگ ہو، انٹلیکچولی کنونسنگ ہو اور لہجہ پولائٹ ہو. تو اگر یہ ساری شرائط پوری نہیں کر، اور پھر وہ صاحب جو ہے وہ صاحب حال ہو، مطلب وہ اس بندے کا یقین بھی ہو، عمل بھی ہو، یہ ساری چیزیں درکار ہیں. یہ پہلے بھی درکار تھی لیکن اب ان کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی. جیسے ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی ملحد کا کامل اور شافی و کافی اور کامل علاج یہ ہے کہ اسے کسی اللہ والے کی صحبت اور دیدار نصیب ہو جائے، اس کا مکمل علاج ہے. بحث سے نہیں حل ہوگا، مائیت سے حل ہوگا. تو ایک سوال اور بھی ہے، یہ کسی خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ انسانیت خاص طور پہ مسلمان کیپٹلزم میں دب گیا ہے، جو شاید الحاد کی وجہ بھی ہے، کیوں ہے، حل کیسے ممکن ہے؟ بس اصل میں انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ سہاروں کو جمع کرنا چاہتا ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو سب سے بڑا سہارا اور سہارا اصل اور سہارا واحد ہونا چاہیے اس کے لیے، اور سہارا حقیقی ہونا چاہیے جو کہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی بجائے اس کا اعتبار اسباب پر بڑھنے لگتا ہے. ہمیں اسباب جمع بھی کرنے ہیں، اسباب سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اسباب سے جو خیر ہے وہ بھی منفعت بھی لینی ہے، لیکن ہمارا اعتبار جو ہے اسباب پر نہ بڑھے، ہم اسباب پر ہمارا تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو حرص اور حسد اور حتی ذرت الہاکم التکاثر حتی ذرتم المقابر، تو یہ عہد تو اس کے اوپر بہت، اس سے پہلے یہ پورے عہد کی عکاسی
نہیں تھی. یہ عہد اس وقت پورا عہد اس کا عکاس بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. اس میں یہی مطلب کرنے کا کام ہے. اور جیسے ایک سوال یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں کا تعین کیسے کیا جائے اور ہم اپنی ضرورتوں کو محدود کیسے رکھیں. تو ابھی تو ہمیں اپنے تعیشات پر ضرورت کا گمان ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہر آسائش ہماری ضرورت ہے. آپ یہ بتائیے ٹھنڈا پانی انسان کی ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ چلیں یہ بتائیے. آج جو انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو 8 ارب انسان پیدا ہوئے تھے، یہ 8 ارب انسان الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے تھے. پھر ان کے والدین نے انہیں جو بھی جس لائن پہ لگا دیا وہ ایک الگ معاملہ ہے. جو انسان آج پیدا ہوا ہے، جب تک یہ 18-19 برس کو پہنچے گا، ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ 5000 سے زیادہ لباس اس کے تیار کیے جائیں گے. 5000 سے زیادہ لباس 18 سے 19 سال پیدا ہونے سے لے کے 18-20 سال کی عمر تک پہنچنے تک. اتنی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جتنی چیزیں یہ اپنی جمع کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جس کی وہ اتنی اہمیت نہیں ہے، تو پھر کسی اور چیز کی اہمیت کم کرنی پڑتی ہے جس کی وہ اہمیت ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور بتائیے، جی فرمائیے. یہ جو برداشت کا مسئلہ ہے اور یہ جو انسانی تعلق کا مسئلہ ہے، دیکھیے دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے تعلق داری. وہ انسان جس کے اندر فکر آخرت پیدا ہو گئی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا نہ ہو. ممکن ہی نہیں. تو اللہ سے ڈرنے والا انسان لوگوں کی نگاہ میں ڈراؤنا نہیں ہوتا. تو ہمارے جو تعلق ہیں، اب وہ معاف کرنا کیوں دشوار ہے؟ اب معافی کا جو پورا تصور ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور صبر اور برداشت کے تصورات کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانی تناظر میں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، چالاک ہونا اور صاحب حکمت ہونا ایک چیز نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے اور ہم کیوں اس طرح کی الجھنوں میں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے چالاکی زیادہ سیکھی ہے اور حکمت تو نہیں حاصل کی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری معاشی مفاد کا ہر صورت میں تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت کو. حکمت کہتے ہیں اپنے مستقل اور اخروی نفع کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھانے کو. ان دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے. اپنی فوری معاشی منفعت کو ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنے کی ذہنیت، یہ چالاکی ہے. اور حکمت ہے اپنے اخروی مفاد کو ہر صورت میں اپنی زندگی کے ہر اسٹیپ میں مقدم رکھنے کی ایک شعوری ذمہ داری اور قلبی کہہ لیجیے ایک استحضار ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صلاحیت ہمیں عطا کی ہے. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ ہم جو صبر ہے یا برداشت، مطلب اس پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو صبر اور برداشت ہے اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. رب کریم کا ایک احسان تھا ہماری فطرت کے اندر کہ اس نے ہمیں برداشت کا مادہ دیا. نور ہدایت کے نتیجے میں برداشت کا مادہ صبر کی سطح پر بلند ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر برداشت جو ہے یہ فطرت کا نور ہے. صبر جو ہے وہ نور ہدایت سے متصل ہونے کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ صبر ہے. آپ کو پتا ہے برداشت اللہ کا انکاری بھی برداشت کر سکتا ہے. اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، اس کا ایک تھریش ہولڈ ہے. وہ اس پوائنٹ تک وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اتنا آپ کو ایکوموڈیٹ کروں گا، برداشت کرتا ہے وہ.
جو ہے وہ زمینی پیمانہ ہے، اس کا ایک پوائنٹ ہے، اس کی ایک حد ہے. صبر جو ہے وہ آسمانی پیمانہ ہے. صبر ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. یعنی میرا ہر معاملہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اگر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں گاؤں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ، مجھے خیال آیا، وہاں بہت سارے پودے، درخت، پھل اور سبزیوں کے لگائے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ وہاں پر جو سبزیاں اور پھل لگے ہوئے ہیں، تو کسی بعض اوقات وہ چیزیں لگاتے ہیں تو کبھی کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی چیز، کوئی اس کو، بعض اوقات بچے بھی کھیل میں کوئی خراب ہو جاتی ہے چیز جو لگی ہے، پودا خراب ہو جاتا ہے یا پھل ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار یہ تو ابھی تیار نہیں ہوا، اس کو کیوں، یہ مطلب مجھے ایک تھوڑی سی کوفت ہوئی، ایسی مجھے خیال آیا. اللہ اکبر، اللہ کی کیا زبردست کہہ لیجیے اللہ کا کرنا ہوا کہ اگلے ہی گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد میں اتفاق سے بیٹھا اور میری سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آئی کہ جب انسان کوئی پودا لگاتا ہے اور اس سے کوئی پھل آتا ہے، اگر اس کو چڑیا کھا جائیں تو بھی صدقہ ہے، اگر جانور کھا جائیں تو بھی صدقہ ہے، اگر کوئی اور اس کو توڑ کے لے جائے تو بھی صدقہ ہے، اگر کسی اور وجہ سے وہ گر کے خراب ہو جائے تو بھی صدقہ ہے، اگر کسی بھی فارم میں صدقہ ہے، مطلب آپ نقصان میں ہے ہی نہیں، آپ فائدے میں ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو علم نافع ہے یہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، ہماری برداشت کی کیپیسٹی کو صبر کی کیپیسٹی میں تبدیل کرتا ہے. یہ علم نافع کرتا ہے. ابھی تو یہ ہوا کہ علم نافع تو ہمیں ملا نہیں، تو جو فطرت کے اندر پہلے سے برداشت کا مادہ تھا وہی ہمارا، جو ہماری فطرت کے اندر لیاقتیں ہیں وہ جس چیز کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، جب تک اس انسان کو ایک عزت نفس محفوظ رہتی ہے، اس کی فطرت یا اس کے اندر اخلاص زندہ رہتا ہے، تب تک یہ جو ہے، اخلاص بھی صرف مسلمان کی میراث نہیں ہے. اخلاص نور ہدایت سے جب متصل ہوتا ہے تو للہیت پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے. لیکن جب اس سے خالی ہوتا ہے تو اخلاص ہے. اخلاص تو وہی آپ مخلص ہیں، آپ سنسیئر ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. معاف کرنے کی لیاقت اللہ نے اپنے انکاری کے اندر بھی تو رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ اب کیا خیال ہے، معاف کرنے کی قابلیت صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا دوسروں کے پاس بھی ہے؟ تو اللہ کا انکاری کیسے معاف کرتا ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے، اور وہ چھوٹی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں ان کو معاف کروں گا نا آج، تو کل کو یہ بھی مجھے اکوموڈیٹ کریں گے. آج میں انہیں معاف کروں گا، کل یہ مجھے فیور دیں گے. چالاکی، معاف کرنے کی وجہ ہے چالاکی. یعنی چالاکی اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ چلو آج ان کو فیور لے دو، کل یہ مجھے فیور دے دیں گے. لیکن ان کی تہذیب کا بھی بڑا آدمی جو معاف کرتا ہے، ان کے پاس اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذہن کو فری کرنا چاہتا ہوں. میرا ذہن انگیج ہوتا ہے جب میں معاف نہیں کرتا. میں نے اپنے ذہن کو فری کر لیا، اس کو معاف کیا، اب میرا ذہن کلیئر ہے. اب میں اپنی ساری جو انٹلیکچوئل انرجیز ہیں، میرے ذہن کا فوکس ہے، میرا دل ہے بالکل فری اور ریلیکسڈ ہے. اب میں اپنی پوری توجہ کسی ورتھ وائل کام پہ لگا سکتا ہوں. یہ ادراک، یہ جو میں معاف کرنے کی 2 سطحیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی انکاری کو میسر آ چکی ہیں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور وہ ان دونوں کی بنیاد پر معافی کے حق میں ایک تبلیغ کر رہا ہے. یعنی اب آپ سوچئے کہ معافی کے حق میں دنیا میں کی جانے والی تبلیغ جن 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی. کیا نور ہدایت کو پا لینے کے بعد معاف کرنے کی کیا ان دونوں سے، اچھا یہ دونوں وجوہات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم ان دونوں وجوہات کو ہم ڈسون نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، پہلی وجہ اور دوسری وجہ بھی ٹھیک ہے، اچھی ہے، ہم بھی ان وجوہات کو آن کرتے ہیں. لیکن کیا ہمارے پاس اس سے اونچی وجہ موجود ہے؟ وہ اونچی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب کریم آخرت میں تمہیں معاف کرے تو تم انسانوں کو اس دنیا میں معاف کر دو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم معاف کیے جاؤ روز حشر تو تم اس دنیا میں بندوں کو معاف کرو. تو جس کو، اب دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں؟
حکمت کی ایک مختصر ترین تعریف ہے، یعنی اپنے مستقل اور اخروی نفع کو محفوظ کیے رہنے کا جذبہ داہیہ مستقل بیدار رہے، اور میں اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اسٹیپ کے اندر یہ جو میری فکر ہے یہ اوجھل نہ ہو پائے. اب یہ جب ہوگا، یہ جو حدیث جس کے علم میں آ جائے اس کے لیے معاف کرنا دشوار ہو سکتا ہے، مطلب بلا، لیکن اس وقت تو ہے، اس وقت تو ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف مطلب علم نافع یا دین کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اسے جاننے کی سطح پر قبول کریں، جان لینے پر قناعت کر لیں. یہ جان لیا نا میں نے، یہ بھی جان لیا میں نے، بس صحیح ہے. تدبر نہ کریں، اسے اپنے محسوسات پہ اثر انداز نہ ہونے دیں، اپنے قلب پہ اثر انداز نہ ہونے دیں، اس پہ غور و فکر نہ کریں، اس کو اپنے شعور کا بنیادی حوالہ نہ بنائیں، اس کو اپنے عمل میں نہ اتار سکیں، اس کو اپنے مزاج کی تشکیل میں استعمال نہ کر سکیں. یہ مطلب محرومی ہے نا. یہ ہم اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. یہ مطلب بات واضح ہو رہی ہے کیا؟ تو میرا خیال ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر 2 منٹ رہ گئے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، رب کریم اس عہد کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پہلے مرحلے پہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں علم نافع اور حکمت عطا فرمائے، اور جو تھوڑا بہت بھی رب کریم کی توفیق اور فضل سے کچھ سمجھنے کی قابل ہوئے ہیں، رب کریم اس کو ہمارا حال بھی بنائے، اس کو ہمارا عمل بھی بنائے، ہمارا حال اور ہمارا عمل ہمارے قال سے بہتر کر دے، ہمارا نہ نظر آنے والی ہمارے وجود کو دکھائی دینے والے وجود سے زیادہ خوبصورت، نفیس اور بڑھیا اور پاکیزہ بنا دے. رب کریم ہمیں معاف کر دے، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.